بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جہنم کیا ہے اور جہنم کی آگ کیسی ہے اور گناہگاروں کے لیے جہنم میں کون کون سی سزائیں ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ ناظرین، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ ناظرین، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ ناظرین، سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا، اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ ناظرین، بندہ عرض کرے گا، ہاں، تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور باقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں گے اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ ناظرین، یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ ناظرین، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین، دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ ناظرین، پھر اس میں مختلف طبقات اور وادیاں ہیں۔ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے۔ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر
کفار کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے گئے ہیں۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ ناظرین، گردن برابر بچھو اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے گی۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ موت کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ ناظرین، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوڑ کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش، بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ ناظرین، اس کے اترنے کے لیے پانی مانگے گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ موت کے قریب آتے ہی موت کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ ناظرین، پیاس ایسی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ ناظرین، پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک دروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ ناظرین، 1000 برس کے بعد فرمائیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ ناظرین، 1000 برس تک اللہ رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ناظرین، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں ہندکوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ ناظرین، جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریا ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ناظرین، ایک دھاڑ احد کے پہاڑ برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذراع ہوگی، زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ ناظرین، بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل
نہ ہوگی، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ ناظرین، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بھی لائے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مہڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا، اے اہل جنت، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل جہنم، ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ ناظرین، اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور جہنمیوں کے لیے غم بلائے غم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔